السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی بونے دیو۔ کئی سو سال پہلے ملک شام میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا خدا ترس اور غریب پرور تھا۔ اس کی رعایا بڑی خوشحال تھی اور ملک میں ہر طرف امن و سلامتی کی فضا تھی۔ ویسے تو بادشاہ پر اللہ کا بڑا کرم تھا اور وہ ہر طرح سے ایک کامیاب حکمران تھا، لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اور ملکہ دونوں بہت اداس رہتے تھے۔ بادشاہ سوچتا کہ کاش اس کی کوئی اولاد ہوتی جو اس کے بعد ملک کی باغ ڈور سنبھالتی اور اس کا خاندانی سلسلہ آگے بڑھتا۔ بادشاہ کا دل جب اس طرح کی سوچوں سے گھبرا جاتا تو وہ اپنا دل بہلانے کے لیے سیر اور شکار کے لیے جنگلوں اور دور دراز علاقوں میں نکل جاتا۔ وہ بھیس بدل کر ہر جگہ گھومتا۔ اسے اس طرح اکیلے گھومنا پھرنا اچھا لگتا تھا اور ملکہ اکثر ناراض بھی ہوتی تھی کہ بادشاہ کو یوں اکیلا ہر جگہ نہیں جانا چاہیے، لیکن بادشاہ ملکہ کو سمجھاتا کہ وہ اگر ہر وقت محل میں ہی رہے گا تو بیمار پڑ جائے گا۔ بھیس بدل کر گھومنے پھرنے سے رعایا کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے اور ان کے دکھ درد کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ گھومتا گھماتا پیدل ہی جنگل کی طرف نکل گیا۔ چلتے چلتے جب وہ کافی تھک گیا تو ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی اور سستانے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے کسی پرندے کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ آواز کس طرف سے آئی تھی۔ پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز دوبارہ آئی۔ بادشاہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک طرف جھاڑیوں کے پاس دیکھا کہ ایک خوبصورت کبوتر جس کی ایک ٹانگ اور پر مڑے ہوئے تھے تکلیف سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ بادشاہ کے دل میں کبوتر کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کبوتر کو آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس کے سر پر اپنی انگلیاں پھیریں اور سامنے بہتی ہوئی ندی پر جا کر کبوتر کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکائے۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اس جنگل میں کون اس معصوم کبوتر کے پر اور ٹانگ مروڑ کر پھینک گیا ہے۔ کبوتر بہت تکلیف میں تھا۔ بادشاہ نے اس کے پروں اور ٹانگ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی تکلیف میں زیادہ کمی نہیں ہوئی اور وہ درد سے مچلتا رہا۔ بادشاہ سے کبوتر کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کبوتر کی تکلیف دور کرے۔ بادشاہ کبوتر کو ہاتھوں میں لے کر تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک پیدل چلتا رہا اور اسے اپنی شاہی فوج کا دستہ آتا ہوا نظر آیا جو علاقے کی گشت پر نکلا ہوا تھا۔ بادشاہ اسی فوجی دستے کے ساتھ جنگل آیا تھا، لیکن پھر اس نے فوجی دستے کو آگے روانہ کر دیا تھا اور خود بھیس بدل کر جنگل میں نکل گیا تھا۔ بادشاہ نے کبوتر ایک خادم کے حوالے کیا اور اسے تاکید کی کہ وہ کبوتر کو احتیاط کے ساتھ پکڑ کر رکھے۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے شاہی دستے کو فوراً محل کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے حکیم سبحان کو فوری طلب کیا۔ حکیم سبحان جانوروں اور پرندوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے کبوتر کا بڑی غور سے معائنہ کیا اور بادشاہ کو بتایا کہ اس کے پر اور ایک ٹانگ کسی نے مروڑ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ بادشاہ نے حکیم سبحان کو حکم دیا کہ وہ کبوتر کو لے جا کر اس کا علاج شروع کر دے اور روزانہ لا کر اسے دکھاتا رہے۔ حکیم سبحان نے کبوتر کا علاج شروع کر دیا۔ کبوتر کی ٹانگ پر دوائی لگا کر سرکنڈے کے ساتھ پٹی باندھ دی گئی۔ اس کے پروں کو سیدھا کر کے ایک خاص طریقے سے لکڑی کے تیلوں کو ریشمی دھاگا کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حکیم سبحان روزانہ کبوتر لا کر بادشاہ کو دکھاتا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں کبوتر پر خاص توجہ دیتے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ ایک ماہ کے مسلسل علاج اور دیکھ بھال سے کبوتر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اب وہ کبوتر کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ آئے گا، لیکن ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ یہ کبوتر اتنا پیارا ہے اور اس سے لگاؤ بھی بہت ہو گیا ہے، اس لیے اسے جنگل میں لے جا کر نہ چھوڑا جائے بلکہ محل ہی میں رکھا جائے۔ بادشاہ ملکہ کی خواہش پر مسکرایا۔ اس کا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبوتر کو جنگل میں چھوڑ کر آئے، اس لیے اس نے ملکہ کی بات مان لی۔
اور کبوتر کو شاہی پرندوں کے ساتھ محل میں رہنے کا حکم دے دیا۔ کبوتر بھی بادشاہ اور ملکہ سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کو دیکھ کر خوشی سے اپنے پر لہرانے لگا۔ ان کے پیچھے پیچھے ٹھمک ٹھمک کر چلتا، غوٹر گوں کر کے ان کے گرد چکر لگاتا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی کبوتر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے، اسے اپنے کمرے میں لے جاتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہر غم بھول جاتے۔ ایک دن ملکہ اور بادشاہ اپنے کمرے میں اداس اور خاموش بیٹھے تھے کہ کبوتر اڑتا ہوا ان کے کمرے میں آ گیا اور پھر فرش پر چلتا ہوا بادشاہ اور ملکہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ بڑی دیر تک بادشاہ اور ملکہ کو دیکھتا رہا۔ ملکہ روتی ہوئی بادشاہ سے کہہ رہی تھی، ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد سے ابھی تک محروم رکھا ہے۔ ہم جانوروں اور پرندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہماری اولاد ہوتی تو ہم نہ جانے ان سے کتنا پیار کرتے۔ یہ محل بچوں کے بغیر اداس سا لگتا ہے۔ کبوتر ملکہ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ ایک دم بولنے لگا، آپ دونوں پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ کبوتر کو بولتا دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ حیران ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بادشاہ حیرانی سے بولا، تم ہماری طرح بول رہے ہو، تم ہو کون؟ کبوتر بولا، بادشاہ سلامت، میں گلنار پری ہوں۔ ساکو دیو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میرے انکار پر اس نے مجھے جادو کے زور سے کبوتر بنا دیا اور میرے پار اور ٹانگ مروڑ کر جنگل میں پھینک دیا۔ وہ بہت ظالم دیو ہے۔ میں اب اپنی اصلی حالت میں اسی وقت آؤں گی جب ساکو دیو کو موت آئے گی۔ مجھے اس وقت تک کبوتر بن کر ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے زخمی حالت میں جنگل سے اٹھا کر لے آئے اور میرا بہت اچھی طرح علاج کرایا۔ میرے دل سے آپ دونوں کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ کے کرم سے آپ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر کبوتر کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور بولا، گلنار پری، اللہ تمہاری دعا قبول کرے اور مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، لیکن تم مجھے ساکو دیو کا پتہ بتاؤ، تمہیں اصل حالت میں لانے کے لیے میں سب کچھ کر گزروں گا۔ گلنار پری جو کبوتر کے روپ میں تھی بولی، بادشاہ سلامت، ساکو دیو شمال کی جانب فولان پہاڑی سلسلے کی خطرناک وادی میں ایک سونے کے محل میں رہتا ہے۔ سونے کا محل اس نے جادو کے زور سے بنایا ہے۔ جب اس کی موت واقع ہوگی تو وہ سونے کا محل بھی مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ ساکو دیو تک پہنچنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ مجھے اپنی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ یا تو ساکو دیو ہلاک کر دیا جائے یا پھر اسے کسی طرح مجبور کیا جائے کہ وہ مجھے اصل حالت میں لے آئے۔ وہ اگر چاہے تو مجھے میری اصلی حالت واپس لا سکتا ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور بولا، میں کوشش کرتا ہوں اور اچھی پری کہ کسی طرح ساکو دیو مجبور ہو کر تم پر اپنا جادو ختم کر دے۔ اگر وہ تم پر جادو ختم کرنے پر تیار نہ ہوا تو پھر اس کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ کبوتر کو ایک الگ جگہ حفاظت سے رکھے، اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھے اور کوئی اسے لے کر نہیں جانا چاہیے۔ خادم نے بادشاہ کے ہاتھوں سے کبوتر لیا اور بادشاہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ نے اپنے سب وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ آخر کس طرح ساکو دیو سے رابطہ کیا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ گلنار پری کو دوبارہ اپنی اصلی شکل میں لے آئے۔ بادشاہ کے وزیر رضا عالم نے بتایا کہ وہ ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہے جس کے کئی دیو غلام ہیں۔ وہ دیو پر قابو پانے اور انہیں اپنا غلام بنانے میں خاص مہارت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر رضا عالم سے کہا، تم فوری طور پر اس جادوگر سے جا کر ملو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ساکو دیو کو بھی اپنے قبضے میں کر لے اور اسے مجبور کر دے کہ وہ گلنار پری پر کیا گیا جادو ختم کر دے۔ اگر اس نے ایسا کر دیا اور گلنار پری اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئی تو ہم اسے ایک بڑی جاگیر کے علاوہ 1 لاکھ سونے کی اشرفیہ بھی دیں گے۔ وزیر رضا عالم جادوگر سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جادوگر کا نام جامون تھا۔ وہ کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا بلکہ اس نے جگہ جگہ اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے۔ رضا عالم ڈھونڈتا ڈھنڈاتا بڑی مشکل سے جامون جادو تک پہنچا۔ اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جامون جادوگر ساکو دیو کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے وزیر سے ساری بات بڑی غور سے سنی
اور بادشاہ کی طرف سے بڑی جاگیر اور 1 لاکھ سونے کی اشرفیوں کا انعام ملنے پر تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ بولا، وزیر صاحب، میرے پاس اتنے دیو غلام ہیں کہ مجھے ساکو دیو کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب گلنار پری کے لیے اسے اپنے قبضے میں لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میں ساکو دیو تو کیا، اس کے باپ کو بھی اپنے قبضے میں لا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر جامون جادوگر نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کے قہقہے کی گرج سے وزیر بھی تھوڑی دیر کے لیے لرز سا گیا، لیکن وہ خوش تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا وہ پورا ہونے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ جامون جادوگر نے وزیر کو یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو کر جائے۔ گلنار پری پر کیا گیا جادو تو وہ نہیں توڑ سکے گا، لیکن وہ ساکو دیو کو مجبور کر دے گا کہ گلنار پری پر اپنا جادو ختم کر دے اور وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے۔ وزیر رضا عالم خوشی خوشی شاہی محل روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد جامون جادوگر نے اپنے کمرے کی الماری میں بنی ہوئی ایک خاص تجوری کھولی جس میں نمک کا ایک بڑا سا ٹکڑا رکھا تھا۔ جامون نے اس نمک کے ٹکڑے کو باہر نکال کر میز پر رکھا، پھر تجوری میں سے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا گول پتھر نکالا اور اسے نمک کے بڑے ٹکڑے کے ایک کنارے کو تھوڑا سا توڑا۔ اس تھوڑے سے نمک کے اس نے پڑیا بنائی اور پھر نمک کے ٹکڑے اور سنگ مرمر کے پتھر کو واپس تجوری میں رکھ دیا۔ یہ نمک کا ٹکڑا جامون جادوگر کو ایک درویش نے دیا تھا۔ نوجوانی میں جامون ایک لکڑہارا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ ایک دن جامون جنگل میں وہ بوڑھا شخص درویش بے ہوش پڑا نظر آیا۔ جامون نے اسے پانی پلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آ گیا تو جامون نے اپنے تھیلے میں سے روٹی اور گڑ نکال کر بوڑھے درویش کو کھلائی۔ جنگل جاتے ہوئے جامون کی ماں اسے روٹی اور گڑ دے دیا کرتی تھی تاکہ جب اسے جنگل میں بھوک لگے تو وہ کھا لے۔ جامون نے بوڑھے درویش کو گڑ روٹی کھلانے کے بعد اسے اس کے گھر تک پہنچانے کا کہا۔ بوڑھے درویش نے اسے بتایا کہ اللہ کے سوا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ جامون بوڑھے کو سہارا دے کر اس کی جھونپڑی تک لے آیا۔ بوڑھا بیمار تھا۔ جامون نے اس کا سارا دن خدمت کی۔ جب شام ہوئی تو بوڑھے نے جامون سے کہا اب وہ اپنے گھر جائے، اس کی ماں پریشان ہوگی۔ دوسرے دن جامون لکڑیاں کاٹنے سے پہلے درویش کی جھونپڑی میں آیا۔ اس نے درویش کی خیریت معلوم کی اور اسے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ دوا بھی دی۔ بوڑھا نوجوان جامون کی مہربانی پر بہت خوش ہو رہا تھا اور اسے دعائیں دیتا تھا۔ اس طرح جامون 4 مہینے تک روزانہ بوڑھے درویش کی جھونپڑی میں جاتا اور اس کی خدمت کرتا، اس کے کھانے پینے، دوا اور آرام کا پورا خیال رکھتا۔ جامون نے بوڑھے سے کئی دفعہ کہا کہ وہ اس کے ساتھ گاؤں چلے اور اس کے گھر میں رہے، لیکن بوڑھے نے کہا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا، وہ اس جھونپڑی میں ہی مرنا چاہتا ہے جہاں اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے۔ بوڑھے درویش نے ایک دن جامون سے کہا بیٹا، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تمہیں اس کا انعام دینا چاہتا ہوں۔ یہ نمک کا ٹکڑا مجھے ایک بزرگ نے دیا تھا۔ جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں اس ٹکڑے کے نمک کو پانی میں گھول کر پی لیتا تھا اور میری بھوک مٹ جاتی تھی اور میں تازہ دم ہو جاتا تھا۔ یہ نمک کا ٹکڑا میں اب تمہیں دیتا ہوں، اس کا تھوڑا سا نمک تم جس کو بھی گھول کر پلا دو گے، وہ چاہے انسان ہو یا دیو یا کوئی جن، تمہارا غلام ہو جائے گا اور تمہارا ہر حکم مانے گا۔ لیکن تم اس نمک سے کوئی غلط کام نہ لینا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جامون نے وہ نمک جس کو بھی تھوڑا سا گھول کر پلایا، وہ اس کا ایک طرح سے غلام ہو گیا اور اس کا ہر حکم ماننے لگا۔ جامون کو لوگ جادوگر کہنے لگے تو اسے بھی جادو کا شوق ہونے لگا۔ اس نے کچھ جادوگروں سے دوستی کر لی تاکہ جانے کہ جادو کیا ہے۔ جادوگروں کے ذریعے وہ کئی جناتوں اور دیووں سے بھی ملنے لگا اور یوں رفتہ رفتہ اس نے بہت سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور دیوزادوں کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن چونکہ اسے بوڑھے درویش نے کسی غلط کام کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ بہت سارے جادو سیکھنے اور کراماتی نمک رکھنے کے باوجود اللہ سے بہت ڈرتا تھا اور کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ جب کسی کو مدد کا حقدار سمجھتا تھا، صرف اس وقت وہ اپنے جادو اور نمک سے کام لیتا تھا۔ اس نے کئی دیو بھی غلام بنا لیے تھے جنہیں وہ جادو سے بونوں کی شکل میں لا کر اپنے ہاں حاضر کر لیتا تھا اور ان سے کوئی کام لے لیتا تھا، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا تھا۔ وہ اب لکڑیوں کا بہت بڑا سوداگر تھا۔
مختلف علاقوں میں اس کے بڑے بڑے لکڑیوں کے ٹال تھے، جہاں جنگلوں سے لکڑیاں لا کر بیچی جاتی تھیں۔ جو لکڑیاں اور درختوں کے بڑے بڑے تنے عام آدمیوں سے نہیں اٹھتے تھے، جامون کے غلام بونے دیو بڑے آسانی سے اٹھا کر لے جاتے تھے، اور لوگ بونوں کو بڑے بڑے تنے اٹھائے چلتا دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ جامون جادوگر نے اپنی جادو کی چھڑی کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک مٹکا اٹھا کر اپنی میز پر رکھا۔ پھر مٹکے کا ڈھکنا کھول کر چھڑی اس کے چاروں طرف گھمائی۔ مٹکے کے منہ سے دھواں سا نکلنے لگا، اور پھر ایک مونا مٹکے سے نمودار ہو کر میز پر کھڑا ہو گیا اور اپنا سر جھکاتے ہوئے بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ آج پھر درختوں کے تنے اٹھوانے ہیں۔ بونا یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ بونے جامون کے دوست بنے ہوئے تھے اور اس سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ جامون نے بونے دیو سے کہا، نہیں ڈوڈو، آج میں تم سے ایک خاص کام لینا چاہتا ہوں۔ مجھے ساکو دیو کو غلام بنانا ہے۔ تم یہ پڑیا لے جاؤ اور اس کا نمک گھول کر ساکو دیو کو پلا دو، اور اسے بونے کی شکل میں دے کر میرے پاس لے آؤ۔ مجھے اس سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ ڈوڈو بونا جو خود ہی ایک دیو تھا بولا، میرے آقا، ایسا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ صرف ساکو کر سکتا ہے۔ جامون نے جواب دیا، پیارے ڈوڈو، ساکو دیو نے گلنار پری کو اپنے ساتھ شادی سے انکار کرنے پر جادو سے کبوتر بنا دیا ہے۔ صرف وہی اس کا جادو توڑ سکتا ہے۔ گلنار پری اس وقت کبوتر کی شکل میں بادشاہ کے پاس ہے۔ بادشاہ کو گلنار پری نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب اگر گلنار پری واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی تو بادشاہ مجھے ایک بڑی جاگیر اور 1,00,000 سونے کی اشرفیاں بھی دے گا۔ میں اس جاگیر میں غریبوں کے لیے گھر، مدرسے، کارخانے اور دواخانے بناؤں گا، اور میری جاگیر میں کوئی غریب اور بے سہارا نہیں ہوگا۔ ڈوڈو نے جامون کی بات سن کر اسے غور سے دیکھا اور بولا، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ میں اپنی جان پر کھیل کر ساکو دیو کو یہاں حاضر کروں گا۔ ڈوڈو بونے نے نمک کی پڑیا اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور اچھل کر واپس مٹکے میں چلا گیا۔ جامون نے مٹکے کو بند کر دیا۔ ڈوڈو بونا اب دیو کی شکل میں فولان پہاڑوں کی شامہ وادی میں پہنچا۔ وہ ساکو دیو کے سونے سے بنے ہوئے محل پر آیا اور دربار سے بولا کہ وہ ساکو دیو سے ملنے آیا ہے۔ دربان دیو نے اسے رکنے کا کہا اور محل کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور ڈوڈو دیو کو محل کے اندر جانے کا کہا۔ ڈوڈو دیو کو ایک خاص دیو ساکو کے کمرے میں لے گیا۔ ساکو مسہری پر لیٹا آرام کر رہا تھا۔ ڈوڈو کو دیکھ کر بولا، آؤ ڈوڈو، کیا حال ہے؟ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ جامون جادوگر سے تمہاری جان چھوٹی کہ نہیں؟ ڈوڈو بولا، کہاں جان چھوٹی ہے، ابھی تک اسی کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ گلنار پری جس کو تم نے کبوتر بنا کر اور ٹانگ مروڑ کر پھینک دیا ہے، وہ زندہ ہے اور جامون جادوگر کے پاس ہے۔ مجھے اس کی دیکھ بھال کے لیے جامون نے بلایا تھا۔ گلنار پری پہچان گئی کہ میں ڈوڈو ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم اگر اسے دوبارہ پری کی شکل میں لے آؤ تو وہ تم سے شادی کر لے گی۔ ساکو بولا، گلنار پری ابھی تک زندہ ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مر چکی ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے اور مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے۔ ڈوڈو بولا، تمہیں اگر یقین نہیں تو گلنار پر اپنا جادو ختم کر کے اسے پری کی شکل میں واپس لے آؤ اور دیکھ لو کہ اب وہ تم سے شادی پر رضامند ہے۔ ساکو عیاری سے بولا، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں اس پر اپنا جادو توڑ دوں اور اسے پری کی شکل میں لے آؤں، کیونکہ تم بھی یہ بات جانتے ہو کہ میں نے اگر گلنار پری پر اپنا جادو توڑ دیا اور اسے اصل روپ میں لے آیا تو پھر اس پر میرا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، اور اس نے مجھ سے اگر شادی کرنے سے انکار کر دیا تو پھر میں اس کا کیا بگاڑ لوں گا؟ بولو، میں جب تک خود اپنے کانوں سے نہیں سنوں گا اور آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا اس وقت تک یقین نہیں کروں گا کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہے۔ گلنار پری مجھ سے شادی پر رضامند ہوگی جب ہی وہ کبوتر کے روپ سے آزاد ہو کر باہر آئے گی، ورنہ جب تک میں زندہ ہوں کبوتر بن کر زندگی گزارے گی۔ ڈوڈو نے کہا، یہ بات ہے تو پھر تم میرے ساتھ بونے بن کر جامون کے پاس چلو اور خود اپنے کانوں سے سن لو اور آنکھوں سے دیکھ لو کہ وہ تم سے شادی پر تیار ہو گئی ہے۔ اتنی دیر میں خادم دیو شربت کے بڑے بڑے گلاس لے کر آ گیا۔ ساکو نے خادم دیو سے پوچھا کہ اس نے شربت میں نمک بھی ملایا ہے کہ نہیں۔ ساکو شربت میں نمک ملا کر پینے کا شوقین تھا۔ خادم نے جواب دیا کہ اس نے شربت میں نمک ملا دیا ہے۔ اتنی دیر میں ڈوڈو نے جامون کا دیا ہوا کراماتی نمک
जो वो पीस कर पुड़िया में लाया था, शरबत के एक गिलास में डाल दिया और दूसरा गिलास खुद पीने लगा। साकू ने भी गिलास उठाया और शरबत को हिला हिला कर पीने लगा ताकि नमक शरबत में अच्छी तरह मिल जाए। साकू बोला, मज़ा आ गया। आज बड़े दिनों के बाद खादिम ने बिल्कुल ठीक जायकेदार शरबत पिलाया है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बोना बनकर जामुन के पास चलूं, लेकिन मैं कभी बोना बना नहीं हूँ। मैं बोना बनकर कैसा लगूंगा? नहीं नहीं, मैं बोना नहीं बनूंगा। डूडू देव ने मुस्कुराकर कहा, बोना तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा और बोने बनकर तुम ज़्यादा अच्छे लगोगे। मुझे भी लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से देखते हैं। हमारी देव वाली इस सूरत को देखकर तो लोग दूर से ही भाग जाते हैं। अब तुम उठो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। नमकीन शरबत ने अब अपना काम शुरू कर दिया था। डूडू देव साकू को महल से बाहर ले आया। साकू उसकी हर बात को मानता चला जा रहा था। डूडू उसे अपने घर में ले आया और उसने अपने जादू के असर से साकू को बोना बना दिया। साकू बोना बनकर हड़बड़ा गया और बोला, अबे ये क्या, मुझे बना दिया, मुझे देव से बिल्ली का बच्चा बना दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मगर डूडू ने साकू की बात हंसी में उड़ा दी और साकू को जो बोने के रूप में था पकड़कर मटके में डाल दिया। फिर खुद भी बोना बनकर उछला और मटके में चला गया। जामुन जादूगर अपने कमरे में बैठा था कि उसे मटके में गड़गड़ाहट सुनाई दी। जब कोई देव बोने की शक्ल में खुद जामुन के पास आता था तो मटके में इसी तरह गड़गड़ाहट पैदा होती थी। जामुन ने जादू की छड़ी मटके पर घुमाई तो उसमें से धुआं निकलने लगा। डूडू साकू के साथ बोने के रूप में नमूदार हुआ और डूडू ने जामुन को आंख का इशारा किया और जामुन समझ गया कि ये बोना साकू देव है। डूडू बोला, आका, मैं गुलनार परी की खिदमत के लिए अपना दोस्त लेकर आया हूँ। उसे भी आपकी खिदमत करने का मौका दें। जामुन जादूगर ने दूसरे देव से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बोने मियाँ? साकू चिढ़कर बोला, मुझे बोने मियाँ मत कहो, मैं साकू देव हूँ। मैं बड़ा जालिम हूँ। तुम जल्दी से गुलनार परी को बुलाओ जिसे मैंने कबूतर बना दिया था। जामुन ने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम्हें गुलनार परी से हम ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें इस पर किया अपना जादू ख़त्म करना पड़ेगा और उसे अपनी असली शक्ल में लाना होगा। साकू बोला, मैं पहले उसे मिलूँगा। वो अगर मुझसे शादी पर तैयार होगी तो फिर मैं उसे अपना जादू ख़त्म कर दूँगा और वो कबूतर से परी बन जाएगी। जामुन जादूगर ने सख्ती से कहा, गुलनार परी तुमसे शादी पर तैयार हो या ना हो, तुम उसे अभी और इसी वक्त परी की शक्ल में लाओगे और इस पर किया गया अपना जादू तोड़ दोगे, वरना ये याद रखो, अब तुम मेरे कब्जे में हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी तरह बोना बनकर गुजारना पड़ेगी। साकू देव ने बेबस होकर कहा, अच्छा, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ और उसे परी की शक्ल में दोबारा ले आता हूँ, लेकिन जनाब, इससे मेरी सिफारिश ज़रूर कीजिएगा कि वो मुझसे शादी पर तैयार हो जाए। साकू देव ने जो बोना बना हुआ था डूडू से कहा, यार, मुझे ये क्या हो गया है? मैं जामुन की हर बात ऐसे मान रहा हूँ जैसे मैं भी उसका गुलाम हूँ। मैं उसके कब्जे में कैसे आ गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। डूडू देव हंसा और बोला, मैं जब जामुन के कब्जे में आया था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। अब तुम बस गुलनार परी को असली हालत में लाओ और अपनी जान छुड़ाओ, वरना सारी ज़िंदगी इसी तरह बोना बनकर गुजारना पड़ेगी। साकू देव परेशान होकर बोला, नहीं नहीं, मैं बोना बनकर नहीं रहना चाहता। मैं गुलनार परी पर अपना जादू ख़त्म करता हूँ। साकू देव ने अपना मंत्र पढ़ा और अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की और फिर बोला, जामुन, मेरे आका, मैंने गुलनार परी पर अपना जादू ख़त्म कर दिया है। अब वो अपनी असली हालत में आ गई है। अब आप इससे मेरी शादी की बात करें और मुझे भी उस बोने जिस्म से आज़ाद कर दें। जामुन जादूगर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने दोनों हाथों में साकू देव के बोने जिस्म को उठाया और बोला, बहुत बहुत मेहरबानी साकू देव, मैं अभी जाकर गुलनार परी से मिलता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर जामुन ने साकू देव को अपने तोते के पिंजरे में बंद कर दिया और बोला, मैं जब तक गुलनार परी से मिलकर नहीं आ जाता, तुम्हें इस पिंजरे में मेरे तोते के साथ रहना पड़ेगा। मेरा तोता अपनी बातों से तुम्हारा दिल बहलाएगा और डूडू भी यहाँ तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ बादशाह के महल में गुलनार परी कबूतर से अपनी असली रूप में वापस आ गई।
شاہی خادم جو کبوتر کی نگرانی کے لیے مقرر تھا، گلنار پری کو دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگتا ہوا بادشاہ کے کمرے میں گیا اور اسے بتایا کہ کبوتر خوبصورت پری بن گیا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ خوش ہو گئے اور تیزی سے برآمدے میں آئے جہاں گلنار پری بیٹھی ہوئی تھی۔ گلنار پری نے آگے بڑھ کر بادشاہ اور ملکہ کو سلام کیا اور ان کے قدموں کو چھو کر چوما۔ بادشاہ اور ملکہ نے پری کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی۔ محل میں ایک شور مچ گیا کہ پری آ گئی، پری آ گئی۔ وزیر رضا عالم بھی دوڑتا ہوا آیا اور گلنار پری کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ جامون جادوگر نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ اتنے میں جامون جادوگر اپنے جادو کے زور سے بادشاہ کے محل میں پہنچ چکا تھا۔ دربان نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ جامون جادوگر آیا ہے اور ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر رضا عالم کو حکم دیا کہ وہ جامون جادوگر کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر آئے۔ وزیر فوراً آ گیا اور جامون جادوگر کو لے کر آ گیا۔ جامون نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے وزیر کو یقین دلایا تھا کہ میں ساکو دیو کے قبضے میں لا کر گلنار پری کو اس کے جادو سے آزاد کروا لوں گا۔ میں نے یہ کام کر دیا ہے اور بونے کی صورت میں ساکو دیو ابھی بھی میرے قبضے میں ہے۔ وہ گلنار پری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب گلنار پری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسے شادی کرے گی یا نہیں اور ساکو دیو کو چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے۔ بادشاہ نے جامون کا شکریہ ادا کیا اور گلنار پری سے اس کی مرضی پوچھی۔ گلنار پری نے جواب دیا، میں جامون جادوگر کا اور بادشاہ سلامت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ دونوں کی مہربانی سے مجھے اپنی اصلی حالت دوبارہ ملی۔ میں ساکو دیو سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اگر وہ وعدہ کرے کہ آئندہ زندگی بھر مجھے تنگ نہیں کرے گا تو میں اس کی جان بخشی کر سکتی ہوں۔ جامون جادوگر نے اپنی چھڑی گھمائی اور ایک دم غائب ہو گیا۔ سب حیران پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ جامون جادوگر کہاں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھڑی کے ساتھ ایک طوطے کا پنجرا تھا جس میں طوطے کے ساتھ ساکو دیو بونا بنا حیران پریشان بیٹھا تھا۔ جامون کے دوسرے ہاتھ میں ڈوڈو دیو تھا۔ جامون بولا، سن لو ساکو دیو، گلنار پری تم سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہے۔ اب تم اگر وعدہ کرو کہ گلنار پری کو تنگ نہیں کرو گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ تم کو مار دیا جائے گا۔ باہر تمہیں سزا کے طور پر اسی طرح بونا بن کر رہنا پڑے گا۔ بونا ساکو دیو ہاتھ جوڑ کر گلنار پری اور جامون جادوگر سے معافی مانگنے لگا اور روتے ہوئے بولا، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ جو میں کبھی گلنار پری کو نقصان پہنچاؤں۔ مجھے میری اصل حالت میں لے آؤ۔ اس بونے کے جسم میں مجھے آزاد کر دو۔ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے گلنار پری کو اپنی بہن سمجھوں گا اور اس کو کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھوں گا۔ گلنار پری نے جامون جادوگر کو اشارہ کیا کہ ساکو دیو کی بات مان لی جائے اور اسے آزاد کر دیا جائے۔ جامون جادوگر نے گرج دار آواز میں ساکو دیو سے کہا، ساکو، میں تمہیں گلنار پری کے کہنے پر آزاد کرتا ہوں، لیکن اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھنا پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اور موت تمہارا مقدر ہوگی۔ جامون ڈوڈو دیو کو میز پر رکھا اور بولا، یہ بھی بونا ایک دیو ہے، ڈوڈو اس کا نام ہے، یہ سالوں سے میرے قبضے میں ہے، یہ میرا وفادار دوست ہے، اسے میں نے کئی دفعہ آزاد بھی کیا لیکن یہ ضد کر کے پھر میرے قبضے میں آ جاتا ہے۔ یہ ڈوڈو دیو ساکو کا بہت بھی ہے۔ ڈوڈو گلنار پری کو اصلی حالت میں لانے کے لیے کراماتی نمک دھوکے سے پلا کر میرے پاس لے آیا تھا۔ آپ سب کو ڈوڈو دیو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بونے ڈوڈو دیو نے سب کو سلام کیا۔ ساکو بونا ڈوڈو سے بولا، یار تو نے مجھے کراماتی نمک دھوکے سے پلایا، مجھے تو تیرا بھی دشمن بن جانا چاہیے، لیکن مجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے۔ میرے اندر جو برائیاں تھیں لگتا ہے کراماتی نمک سے وہ سب دھل کر صاف ہو گئی ہیں۔ ہم دیو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن آج مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہم طاقتور نہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی سچے دل سے عبادت کرتے ہیں اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو میرا دوست ہے اور میرا دوست ہی رہے گا۔ بادشاہ نے جامون جادوگر کو جاگیر اور 1,00,000 سونے کی اشرفیاں دینے کا اعلان کیا۔ جامون جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ یہ انعام ملک کے غریبوں کے لیے قبول کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے،
وہ بادشاہ کی دی ہوئی جاگیر میں غریبوں کے لیے مدرسے، شفاخانے، کارخانے اور گھر تعمیر کرے گا۔ بادشاہ جامون جادوگر کی اس بات سے بہت خوش ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جامون جادوگر کو 2 لاکھ سونے کی اشرفیاں دی جائیں تاکہ وہ غریبوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنے منصوبوں پر کام کرے۔ گلنار پری نے بادشاہ اور ملکہ سے اجازت طلب کی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی ایک خوشی کے موقع پر شاہی محل ان سے ملنے آئے گی۔ گلنار پری کے جانے کے بعد بادشاہ اور ملکہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ آج بہت خوش تھے کہ ان کا محل میں آج گلنار پری کو نئی زندگی ملی اور وہ اپنی دنیا میں خوش و خرم ہو کر گئی ہے۔ دن گزرتے گئے اور موسم بہار آ گیا۔ ایک دن ملکہ کا علاج معالجہ کرنے والی شاہی طبیبہ نے بادشاہ کو آ کر خوشخبری دی کہ ملکہ ماں بننے والی ہے۔ بادشاہ خوشی سے بے حال ہو گیا۔ اس نے اپنے گلے میں پڑا قیمتی ہار طبیبہ کو نذرانے میں دے دیا۔ یہ خبر چند ہی دنوں میں سارے ملک میں پھیل گئی اور سب لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی سن لی اور اب اس کے ہاں بھی اولاد ہونے والی ہے۔ کچھ ماہ بعد بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ ملک بھر میں ولی عہد کی پیدائش کا جشن منایا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنے بیٹے کا نام شہزیب رکھا۔ گلنار پری ایک خوبصورت تحفے کے ساتھ شاہی محل میں نمودار ہوئی اور اس نے بادشاہ کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی اور کہا کہ شہزیب بڑا ہو کر اللہ کے کرم سے اپنے باپ کا نام روشن کرے گا اور کامیاب حکمران ثابت ہوگا۔ جامون جادوگر بھی بادشاہ کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دینے آیا۔ ساکو دیو اور ڈوڈو بھی بونوں کی شکل میں اس کے ساتھ تھے۔ جامون نے بادشاہ کو بتایا کہ ساکو دیو اب نیک بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اس نے ساکو کو آزاد کر دیا تھا لیکن ڈوڈو کی طرح وہ بھی اب اس کے قبضے میں رہنا چاہتا ہے۔ کراماتی نمک کی تاثیر سے ڈوڈو کی طرح ساکو بھی اب ایک شریف اور مہربان دیو ہے۔ گلنار پری کو وہ اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہے اور اس کی بہت عزت کرتا ہے۔ جب جنگل سے کسی بڑے درخت کا تنا آتا ہے اور مزدوروں سے اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو یہ دونوں دیو بونے بن کر حاضر ہو جاتے ہیں اور بڑے سے بڑا تنا بہت آسانی سے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ لوگ ان دونوں بونوں کو وزنی تنے اٹھاتے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور خوش بھی بہت ہوتے ہیں۔ جامون جادوگر کی بات سن کر ملکہ اور بادشاہ کے ساتھ کنیزیں اور خادم بھی ہنسنے مسکرانے لگے اور پھر بونے ساکو دیو اور ڈوڈو دیو کے بھی ننھے بچوں جیسے کہے محل کی دیواروں میں گونجنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔